دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ترجمہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز میں سے کچھ کمی کر دو، قصر کر دو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اپنی قوم میں، آپ جب مسلمانوں میں ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں یا آپ ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں کے لشکر کا ایک گروہ، ایک جماعت وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے، ہتھیار بھی لے لے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ پہلی رکعت کے سجدے سے فارغ ہو جائیں تو وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، پھر دوسری جماعت آئے، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز شروع نہ کی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ،
اور وہ بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اسلحہ ساتھ رکھ لے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح اپنے اسلحے اور سامان سے غافل ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک بارگی اچانک تم پر حملہ کر بیٹھیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تکلیف کا موقع ہو، یعنی بارش ہو، او کنتم مرضی، یا تم مسافر ہو، یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کی حالت میں اسلحہ چھوڑ دو۔ وخذوا حذرکم، ہاں ضرورت اپنی حفاظت کا سامان ساتھ رکھ لو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو آیتیں گزشتہ سے اس کا تعلق ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات سنی تھی، ہم پڑھے تھے کہ جو مہاجر ہوتے ہیں، جہاد کے لیے نکلنے والے ہوتے ہیں یا ہجرت کے لیے نکلنے والے ہوتے ہیں، ان کے احکام اور ہجرت کی قدرت رہنے کے باوجود ہجرت نہ کرنے والوں پر وعید، اور اللہ کے راستے میں نکل کر جو راستے میں مر جائے اس کے لیے کیا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ آخری جو آیت تھی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت نے پکڑ لیا، یعنی مر گیا راستے میں، تو اللہ پر اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ جب یہ ہجرت، جہاد، اس طرح کی باتیں آئی تو ظاہر ہے کہ عام طور پر جہاد کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ عمومی جہاد جو ہوتا ہے وہ حالت سفر ہی میں ہوتا ہے۔ اسلام میں جہاد کا جو نظریہ ہے یہ بہت صاف ہے، اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اتنا صاف ہے کہ جہاں مظلوم کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو، اس کی اعانت کے لیے پہنچنا، اس کی مدد کے لیے پہنچنا اور اس کو ظالم کے ظلم سے نجات دلانا، یہی جہاد ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی علاقے کا مسلمان طاقت اور قوت کے اعتبار سے مضبوط ہے اور جنگی چالوں سے مکمل طور پر واقفیت رکھتا ہو، ان کا دوسرا مسلمان بھائی یا مسلمان ملک یا مسلمان علاقہ وہ اگر کسی وجہ سے کسی اور کے ظلم کا شکار ہو تو اس طاقتور مسلمان پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ وہ مظلوم مسلمان کی مدد کو پہنچے۔ یہی تاریخ بتلاتی ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے، اور یہی صحابہ نے بھی امت کو عملی طور پر کر کے بتلایا۔ تو ظاہر ہے کہ میدان جہاد میں جانے کے لیے آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر کے اندر انسان کو جو سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہے نماز کا، کہ حالت حضر میں جہاں انسان اپنے گھر میں مقیم ہوتا ہے، اپنے گاؤں میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے مکمل معلومات اس کے پاس ہیں کہ فجر 2 رکعت پڑھے گا، ظہر 4 رکعت پڑھے گا، عصر 4 رکعت پڑھے گا، مغرب 3 پڑھے گا اور عشاء کے 4 پڑھے گا۔ یہ تو حالت امن ہے، حالت اطمینان ہے، یعنی اس گھر کے اندر رہنے کی حالت ہے، شہر کے اندر رہنے کی حالت ہے۔ لیکن شہر سے جب نکلے ہیں اور نکلے بھی ہیں میدان جہاد میں، جہاں ہر لمحہ دشمن کے اندیکھے تیر کا اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کون سا تیر آ جائے اور کون سا تیر آ کر کے کام تمام کر دے، تو ایسی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا بیلنسنگ حکم دیا ہے کہ آدمی اپنے مقصد سے بھی غافل نہ ہو اور اپنے آپ سے بھی غافل نہ ہو۔ مقصد سے غافل نہ ہو، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس حال میں بھی تم ہو تمہیں 4 رکعت نماز پڑھنی ہی پڑے گی، جس حال میں بھی تم ہو تمہیں ہر حال میں پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ پاک نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، دیکھو اگر کافروں کے فتنہ پھیلانے کا اندیشہ ہو یا کافروں کے حملہ کرنے کا ڈر ہو تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دو۔ مقصد سے بھی غافل نہیں ہونا ہے، سفر جاری رکھنا ہے، اور اپنے آپ سے بھی غافل نہیں ہونا ہے۔ یہاں رک کر ہم اپنی عمومی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں
میں اس کی فقہی مباحث میں نہیں جانا چاہتا، اس میں بہت ساری بحثیں کی ہیں علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، کہ یہاں نماز کو قصر کرنے میں سے مطلب کا جو ہے مطلب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کو قصر کرنے کا وہی مطلب ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کیا جائے گا۔ ایک امام ہیں امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اور بھی مطلب ہے کہ جہاں عام حالات میں انسان نماز پڑھے گا تو نفل نماز میں افضل تو یہ ہے کہ وہ سبحان ربی العظیم 7 دفعہ کہے یا 9 دفعہ کہے، سفر کی نماز میں وہ 3 دفعے کہہ لے۔ یہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ عام حالات میں لمبے رکوع اور لمبے سجدے اللہ کو مطلوب ہیں، لیکن سفر کی نماز میں مختصر نماز اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ ایک ایسی تربیت ہے کہ اسلام کی ان خوبیوں پر بھی اگر کوئی نظر کر لے تو انسان عش عش کر اٹھے گا کہ واقعی اللہ ہی ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق حکم نازل کرتا ہے۔ بہت ممکن تھا کہ لوگوں کے دل میں یہ بات ہو کہ ہم تو اللہ کے لیے جہاد کرنے نکلے ہیں، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ عین ممکن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا چھوڑنے کا بھی حکم نہیں دیا، کہا کہ تم 2 پڑھو، 4 پڑھو گے تو گناہ ہوگا۔ یہ ہے اصل، تمہیں پڑھنا 2 ہے، اگر تم یہ سمجھو گے کہ نہیں میں 4 پڑھوں گا تو گنہگار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اصل مطلوب ہے اللہ کے حکم کی اطاعت۔ یہی مسلک ہمارا ہے اور اسی پر ہم کو کاربند رہنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اب کوئی اور چیز میں یہاں نقل نہیں کرنا چاہتا، جو چیز ہمارے کام کی ہے وہ یہی ہے۔ حالت سفر میں اب یہ جو حکم نازل ہوا، اس کا جو سینیریو ہے، اس کا جو پس منظر ہے، وہ تو میدان جہاد ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کی زندگیاں جب دیکھتے ہیں تو اجماعی طور پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اتفاقی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب ہر مسافر جو سفر کی مسافت تک پہنچ جائے، سفر کی مقدار کو پالے گا، اس کے لیے قصر کرنا لازم ہوگا۔ یہ آپشنل نہیں ہے، مینڈیٹری ہے، یہ لازمی حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی مسافر ہے وہ یہ سمجھے کہ میں تو اے سی کے جہاز میں جا رہا ہوں، اے سی کے ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، مجھے تو آرام ہے، دشمن کا خوف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں 4 پڑھ سکتا ہوں، نہیں پڑھ سکتا، چونکہ یہاں ہمارے راحت اور آرام سے کہیں زیادہ اللہ کے حکم کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ نے کہا مسافر 2 رکعت پڑھے گا تو ہم کو مسافر بن کر 2 رکعت ہی پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسافر آدمی بنتا کب ہے، تو اس کے لیے 3 منزل یعنی 3 دن تک آدمی سفر کرے، چلتا 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 پیدل اگر 3 منزل تک آدمی پہنچے تو کتنے میل پہنچتا ہے؟ تو فقہاء نے تصریح کی ہے کہ 48 میل جو ہے آدمی سفر کرتا ہے۔ اب 48 میل کو کلومیٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی علماء میں اختلاف ہو گیا، خود ہمارے ہندوستان کے علماء بھی اس سلسلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ راجح قول جو دارالعلوم دیوبند کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 77.5 کلومیٹر کا اگر کسی نے سفر کر لیا یا سفر کی نیت سے نکل گیا، 77.5 کلومیٹر کے ارادے سے نکلا ہو یا وہ مقام تک پہنچ جائے تو وہ مسافر بن گیا، بشرطے کہ وہاں وہ 15 دن سے کم رکنے کی نیت کرے گا۔ مفتی شبیر صاحب قاسمی اور مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 81 کلومیٹر، احتیاط کا پہلو 81 والا ہے، اس لیے کہ 1 کلومیٹر میں آدمی اگر احتیاط کر لے تو 81 کلومیٹر پر آدمی مسافر بنتا ہے، یہ بھی فتویٰ ہے، اور 78 کلومیٹر پر بھی آدمی مسافر بنتا ہے، یہ بھی فتویٰ ہے۔ انسان جس فتوے پر چاہے عمل کرے، دونوں کے اختیار، ٹھیک ہے۔ یہاں اب زیادہ اس سلسلے میں گھبراہٹ کے ہم کو شکار نہیں ہونا ہے۔ تو 78 کلومیٹر یہ بھی سفر ہے اور 81 کلومیٹر یہ بھی سفر ہے، تو دونوں میں جس قول کو آپ کو اختیار کرنا ہے وہ آپ اس کو اختیار کریں، آزاد ہیں، دونوں طرف ہمارے اکابر علماء کا علم اور ان کی تحقیقات موجود ہیں۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کو 15 دن کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی 10 دن کے لیے کسی ایسی جگہ جاتا ہے جو اس کے اپنے مقام سے، اپنے وطن سے 78 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن جا رہا ہے صرف 10 دن کے لیے، نیت بھی 10 دن کی ہے، تو وہاں وہ جب تنہا نماز پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھے گا تو امام جتنی پڑھائے گا اتنی پڑھے گا، لیکن اگر تنہا نماز پڑھے گا تو اس کو پھر وہاں مسافر بن کر کے 4 رکعت والی فرض نمازیں آدھی پڑھنی پڑے گی۔
یہ قصر کا حکم صرف فرض نمازوں میں ہے، اور وہ بھی 3 نمازوں میں، ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتوں میں۔ مغرب کی قصر نہیں ہوگی اور فجر کی قصر نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قصر دیے ہیں۔ اللہ نے فجر کو دیا ہی قصر کے طور پر 2 رکعت دیے کہ بھئی پڑھ لو 2 رکعت۔ اب اس میں قصر کرے گا تو آدمی تو صاف ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ مسافت سفر کتنی ہے، مقدار سفر کتنی ہے، 15 دن ہے، اور مسافت سفر کتنی ہے، 78 کلومیٹر ہے۔ اگر اتنا آدمی سفر کر لیتا ہے، اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہر انسان سے متعلق الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ضرور عرض کر دوں گا، بیوی جو ہوتی ہے، خاتون جو ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے تابع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کا نکاح، نلگنڈے کی خاتون تھی، حیدرآباد کے کسی لڑکے سے ہو گیا، وہ یہاں سے منتقل ہو کر حیدرآباد چلی گئی، اب اس کا شوہر نلگنڈا آ کر کے اگر پوری نماز پڑھے گا تو بیوی پوری نماز پڑھے گی، اگرچہ کہ اپنے ماں کے گھر میں ہے، اور اگر وہ ادھوری نماز پڑھے گا، قصر کرے گا، تو بیوی کو بھی قصر کرنا پڑے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ نکاح کے بعد بیوی شوہر کے تابع مانی جائے گی، سفر کے حالات میں بھی بیوی کو شوہر کے تابع مانا جائے گا۔ اور انسان کسی جگہ رہتا تھا، اس جگہ سے منتقل ہو گیا، ساری چیزیں اس کی منتقل ہو گئی، ایک عرصے کے بعد اس جگہ پر اگر پہنچ رہا ہو تو وہاں وہ مسافر بنے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ 4 ذی الحج کو آقا مکہ پہنچے، 14 ذی الحج کو آقا واپسی کے سفر پر چلے گئے مدینے کے لیے۔ گویا کہ 10 راتیں آپ نے مکے اور مینا میں گزاری۔ تو آپ نے مکے میں جتنی نمازیں پڑھائی، محدثین لکھتے ہیں کہ وہ ساری نمازیں قصر تھیں، اور مینا میں آپ نے جو نمازیں پڑھائی وہ بھی نمازیں قصر تھیں۔ یعنی آپ نے مکہ آ کر کے نماز جو پڑھائی ہے وہ قصر کی نماز پڑھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مکے سے ساری چیزیں اپنی منتقل کر لی تھیں اور ہجرت کر کے دوسرے مقام کو آپ چلے گئے تھے۔ یہی حکم آج باقی ہے۔ اگر کوئی شخص نلگنڈے میں ہوتے تھے، ساری جائیداد بیچ باچ کر کے وہ حیدرآباد منتقل ہو گئے، کسی وجہ سے اگر وہ نلگنڈا پہنچے ہوں، یہاں ان کی کوئی جائیداد وغیرہ نہ ہو، تو یہاں وہ مسافر مانے جائیں گے، اگرچہ کہ ان کی پیدائش یہیں کی ہوگی۔ ہر انسان سے متعلق سفر کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے اپنے اعتبار سے قریب عالم سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو معلوم کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ نماز میں قصر کرنا یہ لازم ہے سفر کی حالت میں، آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ضروری ہے، گناہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ موقع ہے، اگر کوئی چاہے تو وہ 4 پڑھ سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سراج الامہ ہے، جن کا مسلک، جن کی فقہ پوری دنیا کے 75% سے زائد مسلمانوں کے عمل میں ہے، حضرت کا یہی کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ سفر میں 2 رکعت پڑھنا ہی ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی 4 پڑھے گا گناہگار ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی امام مسافر بنے، امام بن گیا ہے اور مقیموں کو اس نے پوری نماز پڑھا دی ہو تو اس کی تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے دوسری رکعت پر قاعدہ کیا ہوگا، لیکن جو پیچھے نماز پڑھنے والے مسافر ہیں، مقیم ہیں، ان لوگوں کی نماز کو دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز ادا کی ہے۔ یہی مسئلہ تراویح پر فٹ کریں۔ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح جب نماز جماعت سے ہو رہی ہو تو جن لوگوں نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت عشاء کی تراویح کے ساتھ پڑھ لیں اور 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ تراویح کی نماز وہ سنت ہے اور عشاء کی نماز فرض ہے۔ سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جس امام مسافر نے 4 رکعتیں جماعت سے پڑھا دی ہوں، اس کی پہلی 2 رکعتیں تو فرض تھیں، بقیہ 2 رکعتیں نفل ہو گئی، لہٰذا پیچھے پڑھنے والوں نے جو آخری 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے پڑھی ہیں، اس لیے پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ جس نئے آدمی کو امام بنایا جائے، تحقیق کر لی جائے کہ آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں، اور اگر کسی ایسے شخص نے امامت کی ہو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، آپ چوٹے پل کی مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں تو لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں،
اب وہاں آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، جیسے ہی 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرا، فوراً اعلان کر دیں کہ امام مسافر ہے، فوراً اعلان کر دیں تاکہ پیچھے والے اپنی نماز اٹھ کر کے مکمل کریں۔ لاپرواہی اس معاملے میں ہرگز نہ ہو۔ اب یہاں رک کر ایک اور بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر کو، بعض روایات میں آتا ہے کہ السفر قطعۃ من النار، کہ سفر جو ہے یہ صعوبتوں اور مشکلوں کی چیز ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی امام کوئی عالم دور سے مہمان آئے تو اناؤنسر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان نے دور دراز کا سفر کر کے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہماری دعوت پر یہاں آئے۔ اس نے کوئی صعوبت نہیں برداشت کی ہوتی، وہ تو جہاز میں بیٹھ کر ماشاءاللہ آئے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ سفر کی صعوبتیں اور مشکلوں کو برداشت کر کے آدمی آیا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سفر ایک بہت مشکل چیز ہے۔ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، راحت و آرام کو تج دیتا ہے، اطمینان چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ کب کھانا ملے گا، کب کیا ہو جائے گا، اور سفر خود اتنا مخدوش ہوتا ہے کہ کب کس گاڑی کو کون سا حادثہ پیش آ جائے۔ دبئی سے نکلنے والے ایئر انڈیا کے جہاز کو کب کون سا حادثہ پیش آ جائے کسی کو نہیں پتہ۔ تو سفر جو ہے یہ واقعتاً تکلیف دہ چیز ہے، مصیبت ہوتی ہے آدمی کو، اور اس مصیبت پر آدمی صبر کرے تو اس پر اجر کا بھی وعدہ ہے، اس پر اجر کا وعدہ ہے، رزق کے بڑھانے کا وعدہ ہے کہ جو آدمی مستقل سفر کرتا رہتا ہے اللہ اس کی روزی بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کی روزی بڑھا دیتے ہیں، محض اس لیے کہ اس نے سفر کی مصیبتوں پر، رنج پر اطمینان اور صبر کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ اتنے مشکل سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ کہا کہ پوری نہ پڑھ سکتے ہو، آدھی پڑھو، لیکن پڑھو، چھوڑنا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں ہو، سفر میں ہے آدھی پڑھ لو، وضو نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تیمم کر لو۔ اچھا یہ تو صرف عام سفر کا مسئلہ ہے، آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس آیت میں تو میدان جنگ میں دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس نماز کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ عام نمازوں سے ہٹ کر پڑھاؤں گا نماز، طریقہ بتلا دوں گا، پوری ایک آیت کے اندر طریقہ بتلایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کو چھوڑ کر کسی اور آیت کے اندر اللہ پاک نے نماز کا طریقہ نہیں بتلایا ہے، اور بتلایا بھی ہے تو اس نماز کا طریقہ بتلایا ہے جو عام انسانوں کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میدان جہاد میں اسلحہ لے کر دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے مسلمانوں کی نماز کا طریقہ بتلایا ہے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نماز بڑی پسند ہوتی ہے جو تلواروں کے سائے میں ادا کی جاتی ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو وہ لشکر بڑا پسند ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہتھیار باندھ کر تیار رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ اب یہاں تیسری بات فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل مقصود ہے اللہ سے تعلق، اصل مقصود ہے اللہ سے ربط۔ میدان جہاد میں بھی انسان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اللہ کا تعلق ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے۔ جس لشکر کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے، ابتدائی طور پر وہ بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن وہ لشکر جو بظاہر اول وہلہ میں کمزور نظر آ رہا ہے، جس کی مسجد چلی گئی، جس کی مسجد کی جگہ پر ناجائز مندروں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، اگر اس لشکر اور اس جماعت کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، نتیجے کے اعتبار سے فتح اور کامیابی اسی کمزور لشکر کی ہوگی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اصل تعلق، اصل چیز ہے اللہ سے تعلق۔ جس حال میں انسان ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی فکر کرے، چاہے وہ مجاہد ہو، غازی ہو، شہید ہو، داعی ہو، عالم ہو، عامی ہو، عام ہو یا خاص ہو، اس انسان کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی فکر کرنی ہے۔ یہاں سفر میں اللہ سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا جائے، نماز پڑھو اگرچہ کہ 2 رکعت پڑھ لو، لیکن چھوڑنا نہیں۔ میدان جہاد میں ہو، نماز پڑھو، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تنہا پڑھ لو، گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اتر سکتے گھوڑے پر بیٹھ کر پڑھ لو، رکوع اور سجدے کے بغیر پڑھ سکتے ہو اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز پڑھو۔
اسی کو اقبال نے نظم کیا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ وہی منظر کشی ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت اور وہ مجاہدین کی جماعت تھی کہ جو اللہ کے احکام کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ تلواریں کندھوں پر ہیں، تلواریں سروں پر ہیں، لیکن نماز سے غافل نہیں ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ شیلا نیاس ہو چکا ہے، رام مندر کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اس دن کی فجر میں مسجدوں کا کیا عالم تھا جس دن 5 اگست کو لوگوں کے اندر غم تھا، غصہ تھا، واٹس ایپ کا اسٹیٹس تھا، فیس بک پر گالیاں تھیں، لیکن فجر کی نماز میں شہر کی کتنی مسجدوں میں مسلمان تھے۔ بس یہی فرق ہے ہم میں اور خیر القرون کے لوگوں میں۔ وہ اپنے معاملات حل کر لیا کرتے تھے نمازوں کے ذریعے سے، وہ اپنے مسائل حل کروا لیا کرتے تھے نماز پڑھ پڑھ کے، اور ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دنیا بھر کی کوشش کر رہے ہیں، اصل جو طاقت ہے نماز کی اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج بھی مسجدوں کا کیا عالم ہے۔ بابری مسجد کی شہادت پر آنسو بہانا یہ ہمارا حق ہے، لیکن بابری مسجد کو آباد نہ کرنا یہ ہمارا جرم تھا۔ مجرم کو حق لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ نافرمان اولاد کو باپ بھی جائیداد میں حصہ دیتے ہوئے دل تنگ سمجھتا ہے، تو نافرمان بندوں کو اللہ تعالیٰ رحمت اور عافیت کے ساتھ نوازے گا۔ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو نہ کسی کے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آہوں کی ضرورت ہے۔ یہی رام مندر کی پوجا کرنے والوں کی گردنیں پکڑ کر اللہ پاک کلمہ طیبہ کی برکت سے اگر ایمان والا بنا دے، اور بابری مسجد کے نام پر سیاست کرنے والے ہم جیسے منافقین کو اللہ تعالیٰ اگر ان کی جگہ کھڑا کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تو اصل جو طاقت ہے وہ اللہ سے تعلق کی طاقت ہے، اور آج ہم اسی طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ سے تعلق کو قائم کرنا پڑے گا۔ یہ جب مضمون مکمل ہوگا، اگلی جو آیت ہے میں نے اس کو ترجمے میں تو لے لیا ہے، لیکن شاید اس کی تفصیلات میں نہیں بتلا پاؤں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ خلاصتاً اتنا سن لیں کہ اگلی جو آیت ہے اس آیت کے اندر میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو میدان جنگ میں جتنے مسلمان ہیں ان کی بھی تو تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی حضور ہی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے صحابہ میں، مسلمانوں میں ایک اعلان کر دیں۔ وہ اعلان کیا ہے کہ دیکھو 2 گروہ بن جاؤ، 2 جماعتیں بن جانا۔ ایک جماعت میرے ساتھ 1 رکعت پڑھے گی، ایک جماعت امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گی، اور وہ جماعت کیسے پڑھے گی؟ ہتھیار باندھی رہے گی، زرہ پہنی ہوئی ہوگی، خود لگائی ہوئی ہوگی، ساری حفاظتی انتظامات ہوں گے، اور ہتھیار بھی کمر پر باندھ کر رکھیں گے، اس لیے کہ اگر نماز کی حالت میں دشمن نے حملہ کر دیا تو فوری دفاع کرنے کے لیے تیار ہو۔ پہلی رکعت ہوگی، 2 سجدے ہوں گے۔ دوسرا سجدہ ختم ہونے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو یہ جو جماعت اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی یہ چلی جائے گی، اور وہ جو جماعت دشمن کے مقابلے میں تھی وہ آئے گی۔ حضور کی نماز جاری ہے، یہ جماعت پیچھے سے بدل گئی، اور دوسری جماعت آ کر کے وہ حضور کے پیچھے دوسری رکعت پڑھے گی جو اس جماعت کی پہلی رکعت ہوگی، اور اس کے بعد جب وہ 2 سجدوں سے فارغ ہو جائیں گے، اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہو جائیں گے، حضور کی نماز مکمل ہوگی 2 رکعت، اب یہ جماعت واپس چلی جائے گی، اور دونوں جماعتیں علیحدہ علیحدہ تنہا تنہا اپنی ایک نماز رکعت پوری کریں گے۔ یہ ایک اسپیشل کیس ہے۔ عام حالات میں نماز میں چلنا جائز نہیں ہے، عام حالات میں نماز میں ادھر ادھر مڑنا پلٹنا جائز نہیں ہے، چلے گا آدمی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی اٹھا لیا ہے، کہا ہے کہ نماز پڑھو، چلو چلنے کی اجازت دیتا ہوں، 1 رکعت پڑھو، جاؤ آؤ۔ عام حالات میں
ایک رکن اور دوسرے رکن کے درمیان میں آدمی فصل کرے گا، یوں کہے کہ بھائی ایک رکعت پڑھ کے جاؤں، پھر ذرا باہر سے چپل وغیرہ میری ہے نہیں دیکھ کے آؤں، پھر آ کر دوسری رکعت میں شامل ہو جاؤں، تو نماز تو اس کی جائے گی، بنا نہیں ہو سکتی نا اس پر۔ لیکن میدان جنگ میں اللہ فرماتا ہے ایک رکعت پڑھ کے جاؤ، دشمن کے مقابلے پر ٹھہرو، دوسری جماعت آئے گی وہ ایک رکعت پڑھ کر جائے گی، پھر دونوں مل کر الگ الگ اپنی اپنی نماز مکمل کر لینا۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چونکہ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہماری نماز حضور کی اقتداء میں۔ اب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں بھی اور حضور کے بعد بھی جو امام بنے گا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہر جماعت چھوٹی 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 ٹکڑیوں میں جماعت کر لے۔ ایک لشکر وہاں جماعت، میمنہ نے یہاں جماعت کر لیا، میسرہ نے یہاں جماعت کر لی، قلب نے یہاں جماعت کر لی۔ یہ اس وقت ہے جب ایک امام کے پیچھے پڑھنے پر لوگ راضی ہوں اور سب چاہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑھوں، تو یہ حکم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مختلف ائمہ مختلف امام اگر اپنی اپنی جماعت کرنا چاہیں تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر موقع نہیں ہے، عین لڑائی چل رہی ہے اور نماز کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہما کہ عین لڑائی کے وقت میں جب جنگ عروج پر ہو، نماز کا وقت ہو جائے اور نماز انفرادی پڑھنے کا بھی موقع نہ ہو، اشارے سے پڑھنے کا بھی موقع نہ ہو، تو اس نماز کو قضا کر دے، اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں ہونے والی قضا نماز پر گناہ نہیں دے گا انشاءاللہ، لیکن جنگ سے فارغ ہوتے ہی اس کو ادا کر دیا جائے۔ اب یہاں 2 مسئلے آپ کو سمجھنے ہیں۔ عام ان آیتوں کے عموم سے، آیت پڑھ کر ترجمہ پڑھ کر جو لوگ عالم بن جاتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھ کر جو اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھنے لگتے ہیں، ان کو یہاں سے ایک غلطی ہوتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ بھئی عام سفر چاہے جتنا ہو نماز کو قصر کرنا پڑے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور امت میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو 2-3 کلومیٹر پر بھی نماز کو قصر کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہری طبقہ، جو آیت کا ظاہری مطلب لے کر کے مفسر محدث پتہ نہیں کیا کیا بن بیٹھتے ہیں۔ ان سے مسئلہ ہے کہ وہ ہر سفر کو چاہے 10 کلومیٹر جائیں 20 کلومیٹر جائیں وہ مسافر بن جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے کھیت میں جاتے تھے 15 کلومیٹر دوری پر، تو وہ وہاں قصر کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ تو اپنے گھر سے 10-15 کلومیٹر نہیں آئے، آپ نے قصر کیوں کی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو چاہے جتنا کرو۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر سے آپ کی مسجد کتنی دور ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی شاید آدھا کلومیٹر ہوگا۔ تو پھر آپ اپنے گھر سے اپنی مسجد جاتے ہو تو وہاں بھی قصر کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ بھی تو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ہے۔ تو اس کے بعد عقل آئی کہ واقعی ہم کو دین علماء سے، محدثین سے، مفسرین سے سیکھنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے سیکھیں گے تو پھر 15 کلومیٹر پر آدمی سفر کرے گا۔ حدیث سے ثابت ہے، 48 میل جو 3 منزل ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے 15 دن کا جو حکم ہے، بعض لوگ 3 دن سفر سمجھتے ہیں، جیسے بیوہ کی عدت 130 دن کو گھٹا کر کے لوگوں نے 40 دن کر دی۔ خواتین سے آپ پوچھیں کسی کا شوہر مر جائے تو کتنے دن کی عدت ہے؟ تو کہتے ہیں 40 دن، جبکہ 40 دن شریعت میں کسی بھی چیز کی عدت نہیں ہے، نہ بیوہ کی ہے، نہ مطلقہ کی ہے، نہ خلا والی کی ہے۔ 40 دن کی عدت کسی کی نہیں ہے۔ 40 دن کا چلہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو نکالا تھا۔ 40 دن عدت کہیں نہیں ہے۔ بیوہ کی عدت 130 دن ہے، لیکن اس کو گھٹا کر کے 40 دن کر لیا گیا ہے۔ اور 40 دن سے لے کر کے جو بقیہ 70 دن تک وہ عورت زیب و زینت کرے گی، اس سے نکاح کی باتیں ہوں گی، وہ بازار میں گھومے گی، گنہگار ہے، واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہو رہا ہے، لیکن سماج اور معاشرے کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ 40 دن ہے، 40 دن کے بعد آزاد۔ 40 دن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، وہ تو 130 دن کا حکم دیا ہے۔ 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ فقہاء نے 130 دن جمع کر کے لکھا ہے اس کو، تو 130 دن کو 40 میں گھٹا لیا گیا۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے سفر کے 15 دنوں کو 3 دنوں میں گھٹا لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن اگر ہم کہیں رکیں گے تو سفر ہو جائے گا، ہم کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ 15 دن سے کم اگر رکنے کا ارادہ ہو، چاہے 14 دن ہو،
تو آپ وہاں مسافر مانے جائیں گے، 15 دن اگر رکنے کا ارادہ ہو تو آپ وہاں مقیم مانے جائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ بہت سے احباب نوکری کرتے ہیں دوسرے علاقے میں جو سفر کی مسافت سے آگے ہوتا ہے، ان کو بھی سفر کے مسائل مکمل طور پر معلوم کرنے چاہیے، اور اپنے اپنے عالم سے، علاقے کے عالم سے اس سلسلے میں رہنمائی لے۔ اور سفر کے اندر جو نمازیں قضا ہوتی ہیں، مقام پر اگر کوئی آدمی اس کو پڑھنا چاہے تو وہ کیسے پڑھے گا، اور مقام پر چھٹی ہوئی نمازیں سفر کے اندر اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو وہ کیسے پڑھے گا، یہ مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ عمرے اور حج کے سفر پر جا کر اپنی قضا نمازیں ادا کرتے ہیں، اچھی چیز ہے الحمدللہ، لیکن 4 رکعتیں اگر چھوٹی ہوں تو وہاں جا کر 4 رکعت کی ہی قضا کرنی پڑے گی، اور وہاں سفر میں اگر کسی کی 2 رکعتیں چھوٹی ہو تو اپنے گھر پر آ کر کے اس کو 2 رکعت کی ہی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں، بہت تفصیلی مسائل ہیں، ہر ایک مسئلہ یہاں نہیں